اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خوب ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچی ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہم کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں نہ ان میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان سے یعنی جنت سے انہیں لرگے سجید دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور جو کفر کرے گا اور میری آیاتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ، اور اس پر جو میں نے اتاری اس کی تصدیق کرتا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہی اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیاتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ سے ڈرو اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ دنستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر انہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جبھی یقین ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا کہ اس میں سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھڑائی جائے گی، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام، جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ تاجدار مدینہ کا صدقہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما شب معراج تمام مسلمانوں کو یا اللہ مبارک عطا فرما تمام عاشقان رسول کو شب معراج مبارک عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ساری التجا دعا قبول فرما یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے رزق کے روزی برکت فرما یا اللہ سارے گھروں کے دکھ تکلیفیں جو پریشانیاں دور فرما یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اپنا سواروں کو در اقصد حاضر فرما روزہ رسول دی حاضر فرما حج عمرے دی سال نصیب فرما یا اللہ تم مالک ہیں تو خالق ہیں یا اللہ تیرے خزانے کی کوئی کمی نہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ساری التجا دعا قبول فرما یا اللہ کالی کمرے والے کا صدقہ ساری گھروں کو شاد آباد فرما سلامت عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ نور عاشق دین بحش محمد و علیہ وسلم